یعنی وہ اس طرح سے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا لان تان کرنا یہ ناشکری ہے نا. دیکھیں ان کو جن کو اللہ نے نہیں دیے بچے، تو کبھی بھی ناشکری نہ کریں. ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، یا اگر اللہ تعالیٰ فزیکلی ان کو واپس نہیں لیتا تو اس کی برکت ختم ہو جاتی، آپ انجوائے نہیں کر سکتے وہ. اور جو شخص ناشکرا ہوتا ہے نا، جو دل میں ناشکرا ہوتا ہے، وہ نعمتوں کو انجوائے کر ہی نہیں سکتا. اب بچہ جو اتنا پیارا ہے، اگر وہ روتا ہے رات کو اور ماں صرف اس پہ چڑچڑی کر رہی ہے، تو وہ اس کے لمس کو کیسے انجوائے کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی نعمت دی ہے اس بچے کی شکل. اس کو تو غصے چڑھا رہے گا، اس کو تو اپنی نیند کی کمی کی شکایت ہی رہے گی. تو وہ اس بچے کی شرارتوں کو، اس بچے کی مسکراہٹ کو، اس کے جسے کہتے ہیں گلکاریاں بھرنا، اس کو کیسے انجوائے کریں. تو اگر ہم نعمتوں کے ساتھ، گلاب کے ساتھ آنے والے کانٹوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو پھر ہم اپنی نعمتوں کو انجوائے نہیں کر سکتے. شادی ہوتی ہے، شوہر ملتا ہے، ایک نیا گھر ملتا ہے، ایک نئی فیملی ملتی ہے، اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. لیکن اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ تو مشکلیں ہوتی ہیں، ہر ایک کو ہوتی. تو اگر ہم صرف اسی پہ چڑ چڑ کرتے رہیں گے، روز اپنی اماں کو فون کریں گے، روز بہنوں کے آگے شکوے شکایتیں کریں گے. اب وہ شوہر بھی انسان ہے، اس کے اندر بھی کچھ اچھائیاں ہوں گی، کچھ خرابیاں ہوں گی، جیسے ہمارے اندر بھی کچھ اچھائیاں ہیں، کچھ خرابیاں ہیں. ہو سکتا ہے ریشو الٹی ہو، ہمارے اندر خرابیاں کچھ زیادہ ہی. جیسے اس کا پرسنالٹی پرسپیکٹو جو ہے وہ آپ کو کسی معاملے میں اریٹیٹ کرتا ہے، تو آپ کا اس کو بھی کر سکتا ہے. تو یہ جو معاملات ہیں، اگر ہم صرف ان چیزوں کو پہ نظر رکھیں جو ہمیں اریٹیٹ کر رہی ہیں، تو پھر ہم انجوائے نہیں کر سکتے ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. اور جب ہم ہر وقت ناشکری رہتے ہیں تو پھر ہمارے اندر نیگیٹیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پھر نہ ہمیں خوش رہنے دے سکتی ہے، نہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں. تو شکر گزار دل مانگا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، وہ والی دعا بھی ہے نا، آگے پیچھے آپ پڑھ کے بھی ہے سورہ نمل میں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی والی. تو اللہ سے توفیق مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق دے. اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان، یہ یمن اور فلسطین کی بستیاں تھیں جہاں پر یہ تجارتی قافلے قوم سبا جو ہے لے کر جایا کرتی تھی، ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھی. یعنی ان میں تجارتی سفر بہت ہی آسان تھے. قیام کی جگہ تھی، خرید و فروخت کے لیے بیچ میں بستیاں آتی تھیں، سہولت کے ساتھ یہ سفر کرتے تھے. چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتوں کو لمبا کر دے. یہ کیا اتنی سہولتیں ہیں، کوئی تھرل ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، چونکہ بینگ اے فیمیل ہم سب عورتیں ہیں، تو میں آپ کو عورتوں والی مثالیں دیتی ہوں زیادہ تاکہ ہم سیکھیں. تو کیا ہوتا ہے، اچھا خاصا شوہر کما رہا ہے اور آپ مزہ کر سکتے ہیں، آرام سے سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں. چلیں اگر بہت زیادہ آپ کی خواہشات نہیں پوری ہو رہی، بہت عیش نہیں ہے، تو اچھی زندگی آپ گزاریں، بہتر زندگی گزاریں. اب کیا ہوتا ہے، دماغ میں کیڑا ہوتا ہے کہ میں بھی جاب کروں گی، میں پڑھی لکھی ہوں، میں جاب کروں، میں اپنا بار خود اٹھا لوں گی، میں اپنی خواہشیں خود پوری کروں. اللہ نے ایک پرسکون زندگی دی، شوہر دیا کمانے والا، کا سکون سے گھر میں رہے، جو آپ کے کرنے والے کام ہیں آپ اس پہ فوکس کریں، اپنی زندگی آرام سے گزاریں. اب جناب وہ جب جاب کرنے نکلتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اگنور ہوتا ہے. جب شروع میں تو شوہر کمپرومائز کرتا ہے، پھر جب کمپرومائز نہیں کرتا تو جھگڑے ہوتے ہیں، پھر بچوں کی پرورش متاثر ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، بعض اوقات جب مردوں کو عورت کی کمائی نظر آنی شروع ہوتی ہے تو وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور وہ عورت کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے یا بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے. اور جب عورت کام کرتی ہے اور برابری کا تقاضا کرتی ہے تو پھر لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. تو خود اپنے لیے مصیبت جسے کہتے ہیں نا وہ آپ بیل مجھے مار، اپنے لیے مصیبت خود جو ہے اس کو بلا لیتے. یا انہوں نے بھی یہی کیا. انہوں نے کیا کہا کہ ان کے لیے اتنی سہولت تھی، قریبی سفر تھا، آرام سے جاتے تھے، بیچتے تھے اور آ جاتے تھے. دور اگر جانا ہوتا تھا تو راستے میں بستیاں تھیں، قیام بھی کر سکتے تھے، سکون سے آرام سے سفر ٹریولنگ کرتے تھے. لیکن کیا دماغ میں آئی، کہتے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مسافتیں لمبی کرتے، ذرا تھرل تو ہو، ذرا اور آگے جائیں اور کمائی کریں اور دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے آگے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا. اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کمائیاں کرنے تو نہیں بھیجا نا،
کہ سارا زور ہمارا صرف پیسہ بڑھانے پر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں احسن عمل کرنے کے لیے بھیجا, رزق کی تلاش میں خوار ہونے کے لیے نہیں بھیجا کہ اچھا یہاں پر اگر میری ٹریڈنگ اتنی ہے تو میں اب یورپ کا سفر کروں اور اپنی ٹریڈنگ کو اور بڑھاؤں, اور چاہے اس سفر میں میری نمازیں قضا ہو جائیں, میں اپنا بال بچہ اٹھا کے وہاں چلا جاؤں, میرے بال بچے دین سے دور ہو جائیں, سب کچھ جو ہے وہ صرف دنیا میں, چاہے وہ دنیا کے امیر ترین شخص بن جائے, لیکن آخرت کے معاملے میں بالکل ہی زیرو ہوں, کچھ پتہ ہی نہیں. اور جب اپنا آخری وقت آ جائے تو پتا چلا جی ساری جو پروڈکٹیو ایج تھی, جب کام کر سکتے تھے, دین کا کام کر سکتے تھے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکتے تھے, وہ سارا ٹائم تو دنیا کمانے میں لگا دیا. تو اب بچا ہی کچھ نہیں, اب تو اخیر عمر آ گئی, اب تو نہ کھڑا ہوا جاتا ہے, طویل قیام کیا جاتا ہے, نہ آنکھیں اتنا ساتھ دیتی ہیں کہ میں کوئی پڑھ سکوں, ریسرچ کر سکوں, دین پر کچھ علم حاصل کر سکوں, نہ کمر اتنا ساتھ دے رہی. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں ہمیں بتا کیا, اس لیے یہ چیز ناپسندیدہ ہے. ٹھیک ہے آپ ایکسپلور کریں, کام کریں, لیکن اس میں آپ کا دین, احسن عمل, آپ کی عبادات متاثر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور ان کو بالکل تتر بتر کر دیا. جیسے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کیا تھا, وہ آرام سے وہاں بیٹھ کے من و سلوہ کھاتے, اور جس کام کے لیے اللہ نے انہیں مصر سے نکالا تھا, یعنی فلسطین میں جا کر وہاں پر جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا ان کو نکال کے وہاں پر اللہ کا دین نافذ کرتے, مشرک قوموں کو دین پہنچاتے, ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے. انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں تو جی وہ چیز چاہیے, مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها, پیاز چاہیے, ککڑی چاہیے, مسور چاہیے, ہمیں تو یہ چاہیے. تو پھر کرو کھیتی باڑی, لگاؤ سارا ٹائم کھیتوں میں, نکالو زمین میں سے, پھر ان کی کٹائی کرو, پھر ان کو پکاؤ, پھر ان کو کھاؤ. منو سلوا آسان نہیں تھا, پکا پکایا ہوتا رہا تھا, کھاتے اور جو کام کرنے والا ہے وہ کرتے. آج ہم بھی اپنی دنیا اور دنیا کی ایسی لذتوں کے پیچھے اتنا بھاگ رہے کہ عبادتوں کا وقت ہی نہیں ہے. نہ ہماری نمازیں سلیقے کی رہ گئی ہیں, نہ ہماری اذکار طریقے کے رہ گئے, بس ایک دوڑ ہے دوڑ ہے دوڑ ہے. تو پھر اس کا انجام تو بہت خوبصورت نہیں ہوتا, بہت شاندار نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے افسانہ بنا کے رکھ دیا ان کو اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہوتا ہے. تو صابر اور شاکر ہی شخص ہوگا جو تھوڑے ریسورسز کے اوپر صرف یہ سوچ کے گزارا کر لے کہ مجھے اصل کام کرنا ہے, مجھے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے, مجھے اللہ کی فرما برداریاں کرنی ہیں, مجھے اس کے لیے وقت بھی نکالنا ہے. ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا, مگر جو ہوا وہ اس لیے ہم نے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. یعنی زبردستی تو ابلیس کسی کو نہیں بہکا سکتا نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا دیا ہے, اختیار, کہ وہ ابلیس کا راستہ چنتا ہے یا اللہ کا راستہ چنتا ہے. تو ابلیس نے جب ان کو بہکایا اور ناشکری میں ڈالا تو انہوں نے ابلیس کی بات پر لبیک کہا اور اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا. آپ کا رب ہر چیز پر نگران ہے, وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. تو ان سے کہیے کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو. وہ نہ آسمان میں کسی چیز پر ذرا برابر بھی, آسمان میں کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ زمین میں, وہ آسمان اور زمین کی ملکیت کے شریک بھی نہیں ہیں. ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے, اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو. حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا, وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگوں برتر ہے. یعنی جنہیں سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی ان سے لوگ پوچھیں گے. کس وقت, جب سفارش کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے سامنے, ویسے تو کوئی بول نہیں سکے گا نا, جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ کے آئے کہ قیامت کے دن کوئی بھی بول نہیں سکے گا جب اللہ کے حضور جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے, پھر جب وہ شفاعت کریں گے
سفارش کریں گے تو ان سے پھر لوگ پوچھیں گے، تو پھر وہ کہیں گے، جب ان سے وہ گھبراہٹ دور ہو جائے گی تو پھر وہ بتائیں گے کہ جو کچھ بھی جواب ملا وہ ٹھیک ملا، اور پھر اللہ کی اس میں جو ہے وہ تحمید بیان کریں گے کہ اللہ بڑا ہی بزرگ و برتر ہے۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے، کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کسی کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہے۔ جب تم مانتے ہو کہ اللہ جو ہے وہی زمین اور آسمان میں رزق دیتا ہے، تو پھر اور جن کو تم نے مشکل کشا یا رازق بنا رکھا ہے یا دعائیں قبول کرنے والا بنا رکھا ہے، تو پھر ایک ہی بندہ صحیح ہو سکتا ہے، یا وہ جو توحید پر ہے یا وہ جو شرک پہ ہے۔ دونوں میں سے ایک ہی درست ہوگا نا، دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے کیونکہ دونوں آپس میں متصادم ہیں۔ ان سے کہیے جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، یعنی اگر ہم غلط ہیں جو توحید پہ بات کر رہے ہیں تو ان کی باز پرس، اگر وہ غلط ہیں تو پھر انہوں نے جو قصور کیا اس کی باز پرس تم سے نہیں ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ کہیے ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہیے ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک کر رکھا ہے، ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو صرف اللہ ہی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، نان مسلم یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بہترین انسانوں کی پر ایک کتاب لکھی گئی، اس میں ٹاپ آف دا ٹاپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے۔ اور اسی طرح کون سی یونیورسٹی ہے، ہارورڈ ہے یا آکسفورڈ ہے، کسی یونیورسٹی کے باہر جو بہترین 100 کامیاب ترین لوگوں کے نام ہیں اس میں بھی سب سے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ تو لوگ مانتے ہیں، ایڈمٹ کرتے ہیں اس چیز کو، لکھتے تھے وہ اربوں کے نبی تھے، وہ ان میں آئے، ٹھیک ہے۔ اول تو نبی نہیں مانتے، کہتے سردار تھے ان کے لیکن تھے بہت اچھے، لیکن بعض جو نبی مانتے بھی ہیں تو وہ پھر کہتے نہیں وہ انہی کے نبی تھے۔ لیکن یہاں ہمیں قرآن جو آخری نصیحت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمارے پاس موجود ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے انسانوں کے لیے، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان سب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، یعنی نبی ہیں، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، اگر آپ سچے ہیں کہیے تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے ہی اسے لا سکتے ہو۔ یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش آپ دیکھتے ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ جیسے کسی قبیلے کا سردار ہے تو وہ کوئی ایمان لانے لگتا تو اس کو سزائیں دیتا اور لوگ جو ہے ایمان کو چھوڑ دیتے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو انفلوئنشل لوگ ہوتے لوگ ان کو فالو کرتے، یا یہ کہ جیسے کوئی گاؤں کا چودھری ہے اور اس نے لوگوں کا کوئی وظیفہ لگا رکھا ہے تو لوگ اس ڈر سے کہ چودھری ناراض نہ ہو جائیں وہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، چودھری کو راضی رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مثالیں آپ کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے، یعنی تم ہمارے اوپر بڑے نہ بنے ہوئے ہوتے یا ہمارے اوپر کوئی اس طرح کی باتیں نہ ہوتی تو ہم مومن ہو جاتے، ہم ایمان قبول کر لیتے۔ تو وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں سے کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم تو خود مجرم تھے۔ انہوں نے تو نہیں روکا، رک تو انسان اپنی اس خوف یا طمع کی وجہ سے گیا نا جو اس کو ان لوگوں سے مل رہی تھی، یا اس قلبی لگاؤ کی وجہ سے جو آباء و اجداد کے طریقوں کی وجہ سے ان کے ساتھ تھا۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی تمہاری مکاری یہ تھی کہ تم ہم سے یہ کہتے تھے کہ اللہ کا کفر کرو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراؤ۔ آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توف ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسے ہی وہ جزا پائیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اگر وہ صبح شام لوگوں کو اللہ سے دور کر بھی رہے تھے،
ان کو کوئی ٹیمپٹیشنز دے رہے تھے یا ان کو کوئی تھریٹس دے رہے تھے یا ان کو کوئی فزیکلی ان کو کوئی ٹارچر یا ابیوز کر رہے تھے، تب بھی حق کو چھوڑنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا نا. وہ اصحاب الاخدود کے ساتھ کیا ہوا تھا یاد ہے آپ کو سورہ بروج میں، کہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ سینکڑوں لوگ تھے تو بادشاہ نے خندقیں کھدوائی اور اس میں بڑے بڑے الاؤ جلوائے اور کہا کہ اللہ کا کفر کرو اور بادشاہ کو معبود مانو ورنہ اس میں تمہیں پھینکا جائے گا. اور لوگ اس میں گئے، مومنین نے اس آگ میں سلام لگا دی اور ان کا ہم کفر نہیں کریں گے. تو آزمائش یہی تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر آزما کے تو دیکھتا ہے نا کہ یہ واقعی مسلمان ہونا بھی چاہتے ہیں یا ذرا سی کوئی آندھی چلتی ہے تو ان کا ایمان اڑ جاتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں. یعنی دنیا کی نعمتیں جب انہیں ملتی ہیں لوگوں کو تو لوگ پھر حق کو ہی جھٹلا دیتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ حق ماننے میں پھر ان کو اپنی اقتدار کی مسند سے نیچے اترنا پڑتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع طلع عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے. یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہے، مگر ہاں جو نیک اعمال لائے اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے میں یہ اولاد اور مال یہ معاون بھی ہو سکتا ہے، یہ بذات خود بری چیزیں نہیں ہیں. اگر ان کو اللہ کی فرما برداری میں لگائیں گے تو آپ ایک ایسے مومن کی نسبت زیادہ اجر کما سکتے ہیں جس کے پاس مال یا اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بذات خود تو ان میں برائی نہیں ہے. برائی یہ کب بن جاتے ہیں، آزمائش اور فتنہ کب بن جاتے ہیں؟ جب یہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کا سبب بنتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم ان کے عمل کی دوہری جزا دیں گے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے. رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع طلع دیتا ہے. جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تمہیں اور دیتا ہے اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہترین رزق دینے والا ہے. باقی کون رزق دیتا ہمیں؟ مثال کے طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں، جیسے ہم کہیں جاب کرتے ہیں تو پے ملتی ہے نا ہمیں وہاں سے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ کمپنی ہمیں رزق دے رہی ہے. ٹھیک ہے، تو جس کو بھی بندہ اللہ کو چھوڑ کے رزق دینے والا سمجھتا ہے تو بات دراصل یہ ہے کہ وہ تو کنڈیشنل ہے. آپ جاب کریں گے تو آپ کو پے ملے گی، ٹھیک ہے، آپ محنت کریں گے آپ کو مزدوری ملے گی، تو وہ کنڈیشنل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے اور وہ پھر بھی ہمیں رزق دیتا رہتا ہے. ایسے ہی ہے نا، تو وہ اصل میں الرزاق ہے، سب سے بہترین رزق دینے والا. اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ فرشتوں سے پوچھے گا، کیونکہ فرشتوں کو یہ مشرکین مکہ اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے نا. تو وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے. دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر لوگ انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے. اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، اور ہم ظالموں سے کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ گڑا ہوا ہے. ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو صریح جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں سے پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں اور نہ آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا آیا. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر اشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے، مگر جب انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کیسی تھی. اشارہ ہے عاد اور سمود جیسی قوموں کی طرف
جہاں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ترقی دی. اور ان مشرکین مکہ کو نے تو کوئی اتنی خاص دنیاوی ترقی بھی نہیں کی تھی. ان کا تو گزارا ہی جو حاجی آتے تھے اور عمرہ کرنے لوگ آتے تھے اور تجارت کرتے تھے تو لوکلی کھانا پینا اس پر، اور پھر کچھ معمولی تجارت تھی ان کی. تو یہ کیا کرتے تھے، اور زیادہ تو یہ لوٹ مار کرتے تھے جو کافروں کو لوٹتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پہلے لوگ جو بڑے ڈیولپ تھے اور ان کا یہ انجام ہوا کہ جب انہوں نے نہیں اللہ کی مانی تو پھر یہ کس کھیت کی مولی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیے کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو کہ تمہارے صاحب میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو. وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے. ان سے کہیے اگر میں تم سے کوئی اجر مانگ رہا ہوں تو وہ تمہیں ہی مبارک ہو. میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. ان سے کہیے میرا رب حق کا القاء مجھ پر کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے. اب ان سے کہیے حق آ گیا ہے اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. کہیے اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرے رب نے میرے اوپر نازل کی ہے. وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے. ان ربی انہو سمیع قریب. اچھا اب اس میں ایک چیز ہے اور وہ یہ کہ آپ دیکھیے کہ ساری تعلیمات بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعتراضات ان کے سامنے رکھ رہے ہیں جو وہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ اچھا تم سوچو تو صحیح، اکیلے اکیلے غور و فکر کرو، مل بیٹھ کے غور و فکر کرو تو تم حقیقت کو پہنچ جاؤ گے. حقیقت کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنا ضروری ہے. صرف اس لیے جھٹلا دینا تعصب میں آ کے کہ یہ تو وہ طریقہ نہیں ہے جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، اور کسی بھی چیز کو جو آپ کو بتائی جا رہی ہے اس کو پرکھے بغیر ریجیکٹ کر دینا، تو پھر تو انسان کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں جائے گا. تو اگر آپ کو کوئی یہ بتاتا ہے کہ یہ فلاں بات دین کا حصہ ہے تو آپ اس کو فوراً قرآن و سنت پہ پرکھیے. اگر تو وہ ٹھیک ہے تو لے لیجئے، نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے. اس پہ پریشان ہونے کی یا ڈرنے کی تو کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ہمارا عقیدہ بدل دے گا، کوئی ہمیں جو ہے وہ ہمارے آباء و اجداد کے طریقے سے ہٹا دے گا. اصول یہ ہے کہ اگر آباء و اجداد اللہ کے طریقے پر نہیں ہے تو ان کے طریقے کو چھوڑ دیا جائے اور اللہ کے طریقے کو لیا جائے، کیونکہ اخیر تو ہم نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے، آباء و اجداد کے پاس تو نہیں جانا. معاملہ تو سارا ہمارا اللہ کے ساتھ ہے. تو ہمیں حق کے بارے میں، سچ کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. اس چیز کی دعوت دی گئی ہے اور خاص طور پر اس مکالمے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں محفوظ کیا قرآن میں، تاکہ ہم بھی اس چیز کو سمجھیں. اور پھر کیا ہے، اکیلے اکیلے بھی سوچو اور مشورہ بھی کرو، دو مل کے بیٹھ کے بھی، مجلس میں بیٹھ کے بھی غور و فکر کرو. کیونکہ بعض اوقات ایک بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی لیکن دوسرے کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ ہمیں سمجھا دیتا ہے. کاش کہ آپ دیکھیں انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے، اس سے پہلے یہ کفر کر چکے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے. اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، یعنی نجات کی. جس طرح ان کے پیشرو ہم مشرب محروم ہو چکے، یعنی جن کے پیچھے یہ آنکھیں بند کر کے چلتے جا رہے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کا یہ طریقہ ہے، وہ انہی کی عبادت کرتے تھے اور وہ ایسے ہی کرتے تھے اور صحیح اور سچ اور حق کو بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ جھٹلا دیا. تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ اپنے پیشرووں کے ساتھ ہی انہی کے ساتھ جو ہیں جو ان کے ہم مشرب تھے نجات سے محروم کر دیے جائیں گے اور یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے ہیں. سورہ فاطر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے.
ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں۔ فرشتوں کی ساخت کیسی ہے، فرشتے کیسے دکھائی دیتے ہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب آپ نے فترۃ الوحی کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا جو غار حرا سے باہر، تو جبرائیل علیہ السلام پورے شفق و افق کے اوپر چھائے ہوئے تھے، اتنے بڑے تھے۔ تو جبرائیل جو ہے وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جسے چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے عطا کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ لوگوں تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو، کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو۔ چلیں ایک ہوم ورک کریں۔ ہوم ورک یہ ہے کہ ذرا سکون سے آج بیٹھیے دن میں کسی ٹائم پر اور اللہ کے احسانات یاد کیجئے جو اللہ نے آپ پر کیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے گا ایک طویل فہرست بن جائے گی، بچپن سے لے کے اب تک احسانات کی فہرست طویل ہوگی اور محرومیوں کی فہرست کم ہوگی۔ سب سے بڑا تو اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ اگر اللہ مجھے کسی ہندو گھر میں پیدا کر دیتا، کسی عیسائی کے گھر پیدا کر دیتا، تو پھر ہمارا بنتا کیا؟ کیونکہ عام طور پر ہوتا یہی ہے نا کہ پھر تعصب آ جاتا ہے، آنکھوں پہ پٹیاں پڑ جاتی ہیں، پردے پڑ جاتے ہیں انسان۔ تو ہو سکتا ہے ہمیں کوئی دعوت دیتا دین کی، اسلام کی، اور ہم قبول ہی نہ کرتے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ اور پھر یہ کتنا بڑا احسان ہے اس کا ہم پر کہ اتنے مسلمان جو بے خبر زندگی گزار رہے، اس نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دیا، ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دیا۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ اور یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے قرآن کے اندر ہر چیز کی نشاندہی کر دی، ہر صحیح اور غلط بات کا اصول آپ کو بتا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر چھوڑ دیتے کہ آپ خود چوائس کر لیں، تو پھر ہم کدھر کو جاتے؟ انسان تو خواہش نفس کا بندہ ہے، بنتا کیا پھر ہمارا؟ تو اللہ کے احسانات گننے بیٹھیں گے تو ایک طویل فہرست ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حق شناس اور احسان مند ہونے والے لوگ ہوں، احسان فراموش نہ بنیں۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ لوگوں اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان دوستی کے قابل نہیں ہے۔ اور ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتا ہوتا ہے کیا چیزیں، کیا خیالات شیطان کی طرف سے آ رہی ہیں، کیسا لباس پہننے کے آئیڈیا شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں، کیسے گفتگو کرنے کا انداز بدلنے کا آئیڈیا شیطان کی طرف سے آ رہا ہے۔ خاص طور پر جب ہم قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر یہ قابلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم صحیح اور غلط کو پہچان سکیں وسوسوں میں چھوڑ۔ تو ایسے میں پھر انسان صرف اس وقت صحیح بات کو چھوڑتا ہے جب وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگا ہو۔ اگر ہم شیطان کے پیچھے لگ جائیں گے، اس کو اپنا دوست بنا لیں گے، تو پھر وہ تو جہنم میں لے کے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہارا دشمن ہے، اسے دوستیاں نہ لگاؤ، اس کو دشمن سمجھو، اس کا مقابلہ ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا رہتا ہے یا آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص رہتا ہے جو آپ پر حملہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے،
تو پھر کیا کریں گے؟ اس سے بے خبر ہو کر بیٹھے رہیں گے یا کیا کریں؟ جو کرنے ہوں گے نا، ہر وقت اپنے ہتھیار اور اپنے بچاؤ کی تدبیر اور اپنے بچوں کی حفاظت کی تدبیر کر کے رہیں گے نا، کہ وہ کسی لمحے بھی ہم پہ حملہ کر سکیں۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہم اس سے ایسے بے خبر رہتے، نہ ہم صبح شام کی حفاظت کے اذکار خود پڑھتے ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کو پڑھواتے، نہ ہم آیت الکرسی کا اہتمام کرتے ہیں پانچ وقت نماز کے بعد، فرض کے بعد، نہ ہم مصلی پر بیٹھ کے کوئی معوذتین پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جھوٹ اگر ہم بولتے ہیں تو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہم نے صبح شام کے اذکار پڑھے تھے اور ایک وہ آرمر پہن لیا تھا دشمن سے حفاظت کے لیے، اس میں سوراخ بن جاتا ہے۔ اب شیطان بڑا چلاک دشمن، وہ تاک رہا ہوتا ہے کہ کہیں مجھے موقع ملے تو میں اس کے اوپر حملہ کروں۔ تو وہ جو ہم نے جھوٹ بولا اپنے نفس کے بہکاوے میں، ہم نے جو وہ پہن رکھا تھا، کیا اس کو بولتے ہیں، آرمر کہتے ہیں، جو جنگی لباس ہوتا تھا پہلے لوہے کا، تو اس کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے۔ اب شیطان تاک کے وہاں پر حملہ کرتا ہے اور وہاں سے پھر وہ ہمیں برائی کی طرف دھکیل دے۔ پھر آہستہ آہستہ جب ہم اس کے پیچھے لگ جاتے تو وہ جو آرمر ہم نے پہنا ہوتا ہے اس کا خلا جو سوراخ ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، جتنی ہم برائیاں کرتے جاتے ہیں دل پہ کالے دھبے لگتے جاتے ہیں اور شیطان کا حملہ کرنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی غلطی ہو ہمارے اندر، جب ہم قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں نا سمجھ کے، تو ہمارے اندر ایک ایسا الارم لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب ہم غلط کرتے ہیں نا تو وہ بچتا ہے، تو اس کو بند نہیں کرنا بلکہ دیکھنا ہے کہ کیوں بچا یہ الارم، اور پھر وہیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اس غلطی کی اصلاح کرنی ہے، تاکہ ہم شیطان سے حفاظت میں رہیں۔ جتنے ہم اللہ کی فرما برداری کرتے جاتے ہیں نا اتنا ہی ہم شیطان سے حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے سنے ہوں گے ایسے واقعات کہ ایک بزرگ تھے یا کوئی بزرگ تھے تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ فلاں کوئی شخص، تم نے نا بہت عبادت کر لی، تم اللہ کے بڑے ہی نیک بندے ہو، تو مجھے اللہ نے بھیجا ہے تمہارے پاس۔ اور بڑا وہ خوبصورت سا شخص تھا جو اس کے پاس آیا نا، ان بزرگ کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ کہتے کہ اللہ نے نا تم پر نمازیں معاف کر دی، اب تم آرام کرو، تم نے بہت عبادت کر لی ہے۔ تو وہ بزرگ چکے عبادت گزار تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، تو وہ فوراً سمجھ گئے، کہتے ہیں تم شیطان ہو، تم ابلیس ملعون ہو، کیونکہ اللہ نے نمازیں تو اپنے نبی کو بھی معاف نہیں کی تھی، تو مجھے کیسے معاف کر دی؟ میں نے اللہ کے نبی سے زیادہ عبادتیں اور فرما برداری تو نہیں کی۔ تو یہ الارم ہمارے اندر اللہ تعالیٰ فٹ کر دیتے جب ہم اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، تو فوراً انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ حملہ جو ہے نا یہ دشمن کی طرف سے ہوا، تو پھر وہ اس سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک وہ تو اپنے پیروکاروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے تاکہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں، اور جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اپنے اس عمل کو اچھا سمجھ رہا ہو، ایسے شخص سے زیادہ کون گمراہ ہو سکتا ہے جو برا عمل کرے اور شیطان اس کو اس کا برا عمل مزین کرتے دکھا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہ اپنی جان ان لوگوں کے خاطر غم اور افسوس میں نہ بھولائیں۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم ان سے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، اور اسی زمین کو زندہ کر دیتے ہیں جو مری پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی ایسے ہی ہوگا۔ جو کوئی عزت چاہتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ اس آیت کو اگر آپ کہیں لکھ کے لگا لینا تو آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آئیں گی۔ ہم عام طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالتے ہیں؟ عزت بنانے کے، لوگوں کی نگاہوں میں اپنی عزت بنانے کے۔ کتنے لوگ قرض اٹھاتے ہیں شادی بیاہ کرنے کے، کیوں؟ کہ لوگ کیا کہیں گے، کیسا کھانا دیا، لوگ کیا کہیں گے، جہیز نہیں دیا،
لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی نظروں میں عزت بنانے کے لیے ہم مقروض ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے لوگوں کی نگاہوں میں عزت بنانے کے لیے ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جیسے بدعات ہیں بہت ساری۔ لوگ کیا کہیں گے کہ فوت ہو گیا اور کسی نے اس کے پیچھے کوئی ختم درود ہی نہیں کیا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں۔ اب لوگوں کی نظروں میں اپنا مقام بنانے کے لیے ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے یہ کتنی سادی رہتی ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ کیا اس کے پاس وہ بڑا مطلب اپنے وہ نہیں ہے مہنگا لباس یا مہنگی گاڑی یا بڑا گھر، لوگ کیا کہیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کے کہنے سے عزت نہیں بنتی، اصل عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جس کو چاہتا ہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے ان صحابہ کرام کی عزت جو خلیفہ وقت ہونے کے باوجود پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے۔ تو لوگوں کی نگاہوں میں عزت ہماری ظاہریت نہیں بناتی بیسکلی، اگر وہ بنتی بھی ہے نا تو وہ مستقل عزت نہیں ہوتی۔ وہ جب ہم وہ کام نہیں کریں گے تو لوگ پھر ہماری عزت نہیں کریں گے۔ اصل جو مقام ہے نا وہ ہمارے ایمان سے ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ صلیبی جنگیں جب ہوئی نا تو عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ تھا، اور وقت کا ایک جو حاکم تھا اس نے اپنا نمائندہ عیسائی بادشاہ کے پاس بھیجا۔ فلسطین پر اس وقت عیسائیوں کا قبضہ تھا، تو اس نے وہ وہ گیا تھا نا نمائندہ، اس کا سفیر کہہ لیجیے بادشاہ کا، اسے بڑی مہنگی پوشاک پہنی ہوئی تھی، بڑی زبردست قسم کی، اس نے خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ وہ جب اس عیسائی بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے اس بادشاہ اپنے حاکم مسلمان حاکم کا پیغام دیا کہ تم ہماری قبول کر لو، ہماری اطاعت قبول کر لو ہماری، تو اس نے اس کو عیسائی بادشاہ نے نا اس کو دھتکار دیا۔ اسی عیسائی بادشاہ کی نسل میں نا حضرت عمر کا سفیر گیا تھا، حضرت عمر بن خطاب کا سفیر، اور وہ سفیر جو تھا نا وہ حضرت عمر جیسے تھے، سادہ اور محنت کش اور اللہ کے نیک بندے، تو وہ سفیر بھی ویسے ہی تھا، روزے رکھ کے اور ہلکے پڑے ہوئے اور جسم کمزور۔ اور آپ دیکھو کہ یہ کمزور جسم تھے ان کے، جن کے ساتھ انہوں نے اتنی فتوحات کی، فربا لوگ نہیں تھے۔ ایک جنگ میں ان کے پاس کیا ہوتا تھا کھانے کے لیے؟ وہ ایک بڑے مشہور واقعہ ہے جس میں یہ غزوہ تھا ذات الرقاع، شاید اس سے واپس آ رہے تھے، ان کے پاس صرف ایک کھجوروں کا وہ تھا تھیلا، پورے لشکر کے آدھی کھجور کھاتے تھے، ایک کھجور پورے دن کے لیے، اور لڑتے تھے، دشمنوں کو شکست دے کے آتے تھے۔ بہرحال وہ عیسائی بادشاہ اس حاکم کے سفیر کو کہتے ہیں کہ تمہارا ایک سفیر پہلے بھی ہمارے پاس آیا اور اس کو دیکھ کر ہمارے اوپر ہیبت طاری ہو گئی۔ پھر انہوں نے حضرت عمر کی اطاعت قبول کر لی تھی اور فلسطین کی چابیاں جو تھیں بیت المقدس کی حضرت عمر کو دی تھی۔ شرط یہ رکھی تھی کہ وہ خلیفہ خود آئے، اور جب حضرت عمر گئے تھے، آپ بڑا مشہور واقعہ ہے، وقت بہت کم ہے لیکن اتنی خوبصورت باتیں ہیں، دل چاہتا ہے کہ شیئر کی جائے۔ تو جب حضرت عمر وہاں پہنچے تو چونکہ سواری ایک تھی تو اس وقت غلام سوار تھا اور عمر پیدل چل رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت اس سفیر کو دیکھ کے وہ ڈر گئے، وہ سفیر جس نے پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور انہوں نے کنجیاں بیت المقدس کی حضرت عمر کو دیکھی، اور اس سفیر کو جو اتنی پوشاک پہن کے گیا اور اتنی خوشبو لگائی ہوئی تھی اور سارا کچھ، تو اس سے وہ نہیں ڈرے اور انہوں نے اس کو دربار سے نکال دیا۔ تو عزت ان چیزوں میں نہیں ہوتی، عزت ہے ایمان۔ حضرت عمر جب وہاں جا رہے تھے نا تو کچھ صحابہ جو پہلے سے وہاں موجود تھے بیت المقدس کا، جنہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا، تو وہ آئے حضرت عمر کے پاس، ان میں سے کوئی، اور آ کے کہتے ہیں کہ آپ نا جلدی کپڑے، یہ فلانا کپڑا چینج کر دیں، ڈریس اپنا نا، آپ ان سے ملیں گے ان لوگوں سے تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ کیسا ہے۔ اب یہ الفاظ وہ تو نہیں ہے، میں اپنے الفاظ میں آپ کو صرف سچویشن بتا رہی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہمیں عزت ایمان کی وجہ سے ملی ہے، اس لباس کی وجہ سے نہیں ملی۔ اور آج ہمارا سارا فوکس انہی چیزوں پہ ہے، لباس ایسا ہو، گھر ایسا ہو، جوتا ایسا ہو۔ اللہ کی پناہ جوتوں کی قیمتیں جو ہیں وہ
ایک غریب آدمی کے گھر کے راشن کی قیمت جتنی ہوتی ہے جسے پہن کے لوگ پیروں میں پہننا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اسراف ہے اور بہرحال اس میں عزت نہیں ہے. جو لوگ آپ کو ان چیزوں کی وجہ سے عزت دیتے تو یقین رکھیے جب آپ کے پاس یہ نہیں ہوں گی آپ کی عزت بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو اصل عزت اللہ کی ہے اور اصل عزت کا معیار ایمان ہے. تو جو کوئی عزت چاہتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر لے کے چڑھتا ہے. یعنی اللہ کے پاس جو چیز قبول ہوتی ہے وہ پاکیزہ قول لا الہ الا اللہ ہے, اور یہ ایمان جو ہے یہ عمل صالح کو لے کر اوپر چڑھتا ہے. تو بات وہی ہے کہ خالی نیک اعمال جو ہیں وہ اللہ کے پاس ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے جب تک کہ اس کے پیچھے لا الہ الا اللہ کا کلمہ موجود نہ ہو. رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفہ سے, پھر تمہارے جوڑے بنا دیے. کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی مگر یہ کہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. یہاں پر جو لفظ ہے یہ انسا آیا ہے. انسا کو اگر ہم مؤنث یا مادہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے عورت کی بجائے. ٹھیک ہے, کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ کہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے مگر یہ کہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے. سب تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے. اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں. ایک میٹھا ہے اور پیاس بجھانے والا ہے اور پینے میں خوشگوار, اور دوسرا سخت کھاری کے حلق کو چھیل دے, مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو, پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے. دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں لیکن دونوں میں فائدہ ہوتا ہے. کچھ کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں آپ خوش ہو جاتے ہیں, کچھ کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں تو آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس میں کوئی خرابی, کوئی غلط, مطلب آپ کی ناپسندیدہ عادت دوسرے شخص میں ہے تو کوئی اس کے اندر ساری خرابیاں ہی ہوں. اس کے اندر اچھائیاں بھی ہو سکتا ہے. آپ کو ایک بات اریٹیٹ کریے لیکن 10 اچھائیاں اس کے اندر ہوں, اور آپ اس ایک اریٹیٹنگ بات کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں اور اس کی 10 خیر سے محروم ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو اس کی مثال آپ انسانوں, اس پانی کی مثال آپ کو دی گئی ہے انسانوں کی سرشت کو سمجھنے کے لیے. اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار کرو. اور وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لاتا ہے. چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے. یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہی ہیں. وہی اللہ تمہارا رب ہے, بادشاہی اسی کی ہے. اسے چھوڑ کر جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرے کاہ کے مالک بھی نہیں ہیں. انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے, اور سن لے تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے, اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. حقیقت حال کی یہ ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. لوگوں تم ہی اللہ کے محتاج ہو, اور اللہ تو غنی اور حمید ہے. وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی مخلوق لے آئے. ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا, اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی آگے نہ آئے گا, چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, نماز میں اللہ کی خشیت رکھتے ہیں. وہی قرآن جب سنتے ہیں تو پھر نصیحت بھی قبول کرتے ہیں. جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے, اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر نہیں ہیں, نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں, نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے, اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہے. اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے, مگر آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں. اللہ چاہے تو سنا دے, بندے ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں. بہرحال یہ بہت خوبصورت طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے کہ جو حق پر ہو اور جو حق پر نہ ہو,
نہ تو دونوں دنیا میں برابر ہوتے ہیں، نہ ان کا لائف سٹائل ایک جیسا ہوتا ہے، اور نہ آخرت میں ان کا انجام ایک جیسا ہوتا ہے۔ ان انت الا نذیر، اور نہیں ہے آپ مگر یہ کہ صرف خبردار کرنے والے۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکالتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں، جانوروں اور مویشیوں کے بھی رنگ مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ تو طبعی طور پر جو فرق ہے رنگوں کا، یہ تو ہے محض تعارف کے لیے، کون سے پہاڑ کس علاقے میں پائے جاتے ہیں، کس رنگت کے انسان کس علاقے میں پائے جاتے ہیں، محض تعارف کے لیے۔ اصل رنگ تو کون سا ہے؟ اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت رنگ کون سا ہوگا؟ اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اسلام۔ اور یہ کس کو پتا چلتا ہے؟ جو علم رکھتا ہے۔ اصل میں تو اللہ کی خشیت، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، جتنا علم سیکھتے ہیں، جتنا قرآن پڑھتے ہیں، جتنا رب کی معرفت لیتے ہیں، اتنا ہی اس کی خشیت پھر دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کی توقع رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا، تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا کرے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، یعنی کتاب کا علم تو رکھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، اور کوئی بیچ کی راہ لیے ہوئے ہے۔ بیچ کی راہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یعنی کبھی اچھا کرتا ہے، کبھی عمل کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی یہ جو اللہ کی راہ میں نیکیوں میں سبقت کرنا ہے یہ بہت بڑا فضل ہے، اور کتاب کی وراثت مل جانا بھی بہت بڑا فضل ہے۔ جب بندے کو کتاب کی وراثت مل جائے تو پھر ان تین کیٹیگریز میں سے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سابقون ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بیچ کے لوگ ہیں، کبھی کرتے کبھی سست ہو جاتے ہیں، کبھی تیزی کرتے ہیں نیکی میں، تو ان کو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو خاتمہ ہے نا، جو اس کا اخیر عمل ہے وہ وہی ہوگا جو اس کا کثرت عمل ہے۔ اگر ہم زندگی میں اللہ کی فرما برداری کم اور نافرمانی زیادہ کرتے ہیں، عمل کم اور سستی زیادہ کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے جو اخیر عمل ہوگا نا ہمارا، وہ پھر وہی ہوگا جس میں ہم نے کثرت کی۔ دنیا میں تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے ہم نیکیاں بھی تو کر ہی رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نیکیاں کرنی ہے لیکن زیادہ نیکیاں ہی کرنی ہے، اور اگر کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو پھر استغفار کر کے اپنے اس سفر کو جاری رکھنا ہے نیکیوں کے۔ وہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ مجھے پرسنلی شفون بہت پسند ہے۔ شفون کا جو کپڑا ہوتا ہے نا نرم بھی ہوتا ہے، اور لیکن میں شفون پہنتی نہیں، اور میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اس کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ چلیں جنت میں مل جائے گا۔
اگر میں دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر یہ کپڑا نہیں پہن رہی، کیونکہ اگر میں پوری اس کے نیچے لائننگ لگاتی ہوں تو پھر وہ ہے وہ اس طرح کا سافٹ نہیں رہتا، تو پھر مزہ نہیں آئے گا اس کپڑے کا. تو میں کہتی ہوں چلو اگر میں نہیں پہنتی تو اللہ تعالیٰ جنت میں دے دے گا. دنیا میں بہت ساری چیزوں کو آپ کا دل کرتا ہے، خوبصورت بھی لگتی ہیں، اچھی بھی لگتی ہیں، جیولری، زیورات. تو بندہ اگر دنیا میں کسی اس کو صرف اللہ کی خاطر نہیں لیتا تو یقین کرے جنت میں وہ بہت زیادہ خوبصورت طریقے سے آپ کو ملے، بہت زیادہ. اگر آپ اپنے آپ کو بیوٹیفائی نہیں کرتے نا، لائک خواتین کو کیا عادت ہوتی ہے پلکنگ کرانے کی. اب آپ کو پتا ہے پلکنگ گناہ ہے اور آپ صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں پلکنگ کرانا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ میرے فیس کے اوپر، کیونکہ پہلے جب ہم کراتے رہے اگر پلکنگ تو پھر وہ آئی بروز بڑی عجیب سی ہو جاتی ہیں، بندہ خوفناک لگنا شروع ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں. آپ کو پتا ہے جنت میں ہر شخص، ہر عورت اور ہر مرد کتنا خوبصورت ہوگا، بہت خوبصورت ہوگا. اس خوبصورتی کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ وہاں پر کتنے خوبصورت ہو. تو اس دنیا میں اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے کے بجائے اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے بجائے جنت مانگے، اس کے لیے کوشش کریں تاکہ ہمیشگی کی خوبصورتی ملے. یہاں تو کچھ کر بھی لینا انسان کو، بڑا پیسے والا ہو اور بڑی اس کو کوئی آفت آئی ہو، وہ بوٹاکس وغیرہ بھی کرا لے، کوئی پرماننٹ میک اپ بھی کرا لے اور کہ جی میں خوبصورت لگوں، تو کیا فرق، کتنا عرصہ رہے گا، کب تک رہے گا؟ یہ تو ہماری جانے قبر کی نظر ہو جانا اس جسم میں. تین لگتے ہیں اس میں یہ ناخن جھڑنے اور بال اور یہ سارا کچھ جو ہے نا فنا ہو جاتا ہے، بندہ ختم ہو جاتا ہے. ہاں جی 3 دنوں میں بال اور ناخن شاخن سب جھڑ جاتا ہے، مٹی کھا جاتی ہے. تو کن کی خاطر اس جسم کی کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے اللہ کا اس عارضی چیز کے لیے تو اللہ کی نافرمانیاں کرنی، کیوں نہ ہم ہمیشگی کی خوبصورتی کے لیے کام کریں. دل تو چاہتا ہے جب ہم خوبصورت لگیں، اور اس میں ٹھیک ہے جہاں جس حد تک اللہ نے آپ کو اجازت دیا آپ میک اپ کریں، تو میک اپ کرنے سے نہیں روکا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، لیکن وہ کام نہ کرے جس سے اللہ نے روکا ہے. اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرایا. اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ ہمیں تھکان لاحق ہوتی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ وہ جو مر جائیں، اور نہ ہی ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا. وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک اعمال کریں، ان اعمال سے مختلف جو ہم پہلے کرتے تھے. تو ان کو یہ جواب دیا جائے گا کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں تم کوئی سبق لینا چاہتے تو لے لیتے. یہ ڈرانے والی آیت ہے نا. اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکے تھا، اب چکھو مزہ، ظالموں کو یہاں کوئی مددگار نہیں. بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. اب جو کوئی کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کے کفر کے سوا کوئی چیز ترقی نہیں دیتی، یعنی کفر میں ہی وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، تاکہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جائے. کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کچھ بھی ترقی نہیں. ان سے کہیے کبھی تم نے دیکھا بھی ہے کہ اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو، مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں. بے شک اللہ بڑا حکیم اور درگزر فرمانے والا ہے. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا میں ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے.
مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا. یہ زمین میں اور زیادہ تکبر کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں. اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتاؤ کیا جائے؟ یہی بات ہے کہ تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے. یعنی جیسا لوگوں کا ایمان اور جیسے ان کے اعمال ہوں گے ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا. پھر کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحلیم ہے، وہ مہلت دیتا ہے، وہ انسان کو فوراً اس کے گناہ پر نہیں پکڑتا، یہ اس کی رحمت ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر فوراً پکڑ لیتا تو پھر تو کوئی متنفس زندہ ہی نہ رہتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے رہا ہے. پھر جب وہ ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھ لے گا. بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر آنے والا دن جو ہے وہ ایک مہلت دیتی ہے تاکہ ہم اپنے پچھلے دنوں میں کیے ہوئے غلطیوں کی، کمی بیشوں کی اصلاح کریں، ایک نئے دن کو پچھلے دن سے زیادہ بہتر گزارے. ایک مقولہ ہے کسی کا، لوگ اس کو حدیث کہہ دیتے ہیں لیکن یہ حدیث نہیں ہے، یہ مقولہ ہے کہ انسان کا اگر آنے والا کل، موجودہ کل اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے تو وہ بڑے خسارے میں. ٹھیک ہے، یعنی ہمارا جو آج ہے ہمارے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے، نیکیوں کے معاملے میں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کے معاملے میں، علم سیکھنے کے معاملے میں، بھلائیاں کرنے کے معاملے میں ہر آنے والا دن بہتر ہونا چاہیے. سورہ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور وہ غالب اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی مکہ کے لوگوں کو، اور پھر باقی تمام لوگ جن کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں آئی تھی. ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہیں جن سے وہ تھوڑی تک جکڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، اب انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا. اور یہ توق کون سے ہیں؟ یہ تعصب کے اور باپ دادا کی پیروی کے اور اپنے من گھڑت عقیدوں کے، یہ سارے توق یہ ایسے ان کے جکڑے ہوئے کہ ان سے نہ تو یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں نہ ارد گرد غور و فکر کر سکتے ہیں. ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے گویا ان کے آگے بھی دیوار ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار ہے، انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا. ان کے لیے یکساں ہے آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، یہ نہیں مانیں گے. تم تو اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بغیر دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے اور اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دے. ہم یقیناً ایک روز مردہ کو زندہ کرنے والے ہیں، اور جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں. ہم اپنے پیچھے کیا آثار چھوڑے جا رہے ہیں؟ ذرا سوچئے گا، ہماری زندگی کے کون سے کام ہیں جو ہمارے پیچھے آثار ہیں؟ جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو لوگ ہمارے متعلق جو باتیں کرتے ہیں وہ ہمارے آثار ہوتے ہیں. کوئی یہ کہے کہ یہ کتنا اچھا صدقہ کرنے والی تھی، یا کوئی یہ کہے کہ ہاں وہ دیکھیں وہ فلاں جو تھی نا ان کے پاس بیٹھتے تھے تو وہ یہ باتیں کرتے، اور کوئی یہ کہے کہ دیکھو ان کے پاس بیٹھتے تھے تو یہ ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں، اور کوئی یہ کہے کہ وہ دیکھو وہ بہت اچھا کھانا پکاتی تھی. کچھ بھی باتیں جو ہمارے متعلق ہوں گی وہ ہمارے آثار ہیں. تو یہ آثار اللہ تعالیٰ ثبت کیے جا رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں. تو ہم اپنے پیچھے کیسے آثار چھوڑتے جا رہے ہیں؟ ہم نے اپنے لیے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہے؟
جیسے جب انسان مر جاتا ہے نا تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں اس کی جو ہیں وہ رہتی ہیں. ایک وہ علم جو وہ کسی کو سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ علم سے دوسرا فائدہ اٹھاتا ہے، تو جب تک وہ اس علم سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے تب تک اس کو اجر ملتا رہتا ہے، اور یہ علم نافع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ نیک اولاد جو دعائیں کرتی ہے، اور پھر یہ کہ انسان اپنے ہاتھوں سے جو صدقہ جاریہ کر کے جاتا ہے، کسی ایسے کام میں کا آغاز کر کے جاتا ہے، کوئی ادارہ بنا دیتا ہے یا کوئی اور ایسے نیکی کے کام کرتا ہے جو جاری، درخت لگانا، ہاں جی بالکل، کنواں کھدوانا، تو یہ سارے صدقے جاریہ ہیں، ان کا پھر آپ کو ثواب ملتا ہے. تو یہ سب آثار ہیں ہمارے. تو کچھ پلان کریں، ٹھیک ہے، اپنی اپنی جگہ پر کچھ سچے دل سے پلان کریں کہ ہم نے اپنے لیے کچھ آثار ایسے بھی چھوڑنے. نیکیاں تو کرنی ہے، لوگ تو ہمارے لیے اللہ کرے کہ ہماری اچھائیاں ہی بیان ہوں ہمارے بعد، لیکن کچھ ایسے پکے والے آثار بھی چھوڑ کے جانے کا کچھ پلان کیجیے. ٹھیک ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ ایسا کام لے لیں. اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے. ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرے کو ان کی مدد کے لیے بھیجا تو ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے ہی چند انسان. وہی اعتراض جو ہر نبی کی امت نے کیا. اور خدائے رحمان نے ہرگز کچھ چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فالے بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فالے بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی تمہارے اپنے اعمال کا جو نتیجہ نکلنے والا وہ تو تمہارا سرشتہ تمہارے گلے میں پہلے ہی پڑا ہوا ہے. کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو. پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میری کسی کام آ سکتی ہے نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں. اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو. یہ ایک شخص کا قصہ ہے. انشاءاللہ کل کے پارے میں اس کو مکمل کریں گے، لیکن یہ آیات میں نے 23ویں پارے سے اس لیے ساتھ پڑھی تاکہ بات مکمل ہو جائے. اور وہ یہ کہ اگر فی الوقت آپ کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات نہیں مان، لوگ نہیں سن رہے، آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں، آپ اپنی فیملی میں نصیحت کرتے ہیں، آپ بچوں کو نصیحت کریں لیکن کوئی نہیں سن رہا، کوئی نہیں مان رہا، تو کبھی بھی تھکے نہیں. یہاں پر ان رسولوں کی گواہی دینے کے لیے بستی کے پرلے کنارے سے شخص آ گیا. یعنی آپ ایک جگہ بتا رہے ہیں لیکن آپ کی آواز کی جو ریزوننس ہے، آپ کی آواز، آپ کے پیغام کی جو گونج ہے وہ دور دور تک جاری ہوتی ہے. آپ ایک بچے کو بتا رہے ہیں اور وہ بچہ آگے بتا رہا ہے، وہ خود عمل نہیں کر رہا لیکن کسی بھی طرز میں اس نے آگے بتا دیا. آپ نے کسی ایک بہن کو بتایا، اس بہن نے اگرچہ خود عمل نہیں کیا لیکن ہو سکتا ہے وہ کسی بھی طریقے سے بات آگے چلی جائے. تو کبھی بھی بتانے سے تھکے نہیں، کبھی بھی حق کو لوگوں کے ڈر سے چھپائے نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی تڑپ کا اجر دے گا اور کبھی بھی اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا. یہ جو آثار چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ دین کا علم سے زیادہ صدقہ جاریہ اور کیا ہو سکتا ہے. تو اس کو آگے پہنچانے میں کبھی بھی تھکے نہیں. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم بہترین آثار چھوڑ کے جانے والے ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں، دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.